اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم یزید کی بیوی ہند اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ہند کون تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا کیا تعلق تھا۔ جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اسے کہا کہ ابھی کچھ قیدیوں کو لایا گیا ہے، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ چلیں وہیں دل بہلائیں۔ ہند اٹھی، اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا، اپنے سر پر چادر اوڑھی اور اس مقام پر پہنچ گئی۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا کہ بہن، کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نیچے کر لیا اور ساتھ ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ لیکن ہند ان دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے آپس میں گفتگو کر کے پراسرار طور پر خاص انداز میں اپنے سر نیچے جھکا لیے، کیا اس کی کوئی خاص بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ ہند نے پھر پوچھا، بہن آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہیں؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی کہ میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہے اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا کہ میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، خاص کر زینب و کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح فاطمہ الزہرا کی دوسری اولاد کے متعلق بھی معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے متعلق پوچھا تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ آئے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کرتی ہے تو دیکھ، تیرے آقا کا سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تیرے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے ریزگار پر بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے تو ان سب جوان کو مار دیا گیا ہے، صرف ایک علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن کہ میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میرے آقا زادیوں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہائے میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنے زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خونم خون ہو گیا اور وہ گریہ کر کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے ہند، تو کھڑی ہو جا اور اب اپنے گھر چلی جا، کیونکہ تیرا شوہر یزید بڑا ظالم ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت و آزار پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، خدا مجھے اپنے آقا و مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔
میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی باقی زندگی کے لمحات بھی روتے روتے ہی گزار دوں گی۔ اور میرے آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے گھر چلیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سربرہنہ یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت 700 کرسی نشین بیرون ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تعریف میں محو تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا کہ میرے آقا زادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نو کے نیزے پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر؟ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، یہ حکم میں نے دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے یہ چاپلوسی و مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہہ چکا تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی اور ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کر دے۔ اپنی زوجہ کو بھرے مجمع میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زادیوں کو کھلے عام سر برہنہ کر کے بازاروں میں اور درباروں میں لایا اور ان کی چادریں چھین لیں۔ انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے ہوئے تیری غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر یزید، لعنت ہو۔